NDTV کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا، سب سے پہلے تو جتنے دیشواسی ہیں اور خاص کر جو انسانیت پسند ہے، خاص کر جو مولا امام حسین کے چاہنے والے ہیں، چونکہ اس ملک میں 7,50,000 گاؤں میں 4,80,000 گاؤں ہیں جہاں تعزیہ اٹھائی جاتی ہے۔ وہ تعزیہ دلت بھی اٹھاتا ہے، برہمن بھی اٹھاتا ہے، سردار بھی اٹھاتا ہے، سنی بھی اٹھاتا ہے، شیعہ بھی اٹھاتا ہے، تو سب مولائی ہیں اور سب مولا کے چاہنے والے ہیں۔ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ اس سال محرم میں پرسنلی جو ملاقات ہوئی LG صاحب سے، انہوں نے بہت ہی اچھے انداز سے عزاداروں کے راستے کا، ماتمی دستوں کے راستے کی تکلیفوں کا، رات میں لائٹ نہیں ہے تو بجلی کا، گندگی ہے تو اسے صفائی کا، اگر کہیں پرابلم ہے تو اس پرابلم کو دور ہونے کا میں شکر گزار ہوں اپنی پوری کمیونٹی کی طرف سے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ جاگنا ہوگا، ہندوستان کے لیڈروں کو جاگنا ہوگا۔ عاشور کا دن ہے، کس نے کہاں ٹویٹ کیا ہے امام حسین کے لیے، جو ٹویٹ بھر سے امام حسین کی مظلومیت کا ہندوستانی ہو کے ساتھ نہیں دے سکتا، مجھے ایسے ہندوستانی لوگوں پہ بالکل گرو نہیں ہوگا۔ مجھے یہ کہنا ہوگا کہ وہ اسٹڈی کریں بھارت کی اسمیتا کے بارے میں اور بھارت کے اس پیار کے بارے میں جو امام حسین کے لیے اور امام حسین کے دل میں جو بھارت کے لیے۔ بالکل، ہمارے ساتھ ایک فیروز ربانی صاحب بھی ہیں، آپ کرگل کی طرف سے بھی ہیں۔ یہ جس طریقے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے دیکھا 33 سال بعد بھی کشمیر سے بھی وہاں پہ جلوس نکلنا شروعات ہوئی، کتنی آزادی ہے ایک ہندوستان کے اندر، جبکہ ہم دوسرے ملکوں میں بھی دیکھیں تو وہاں پہ اتنی آزادی نہیں ہے، وہاں کبھی بم بلاسٹ ہوتے ہیں، کبھی مظلوم شیعوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔ دیکھیے، آزاداری سے سوائے ظالم کے، یزیدیت کے اور کسی کو خطرہ نہیں، پہلی بات ہے۔ اور ہم سرکار کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنے سالوں بعد، 32-33 سال بعد وہاں ڈل گیٹ کا جلوس جو ہے اس کو پرمیشن ملی اور وہاں سے جلوس برآمد ہوا۔ اور میں آپ سے ایک خاص بات کہوں، دیکھیے زوجیلا سے لے کر نبرا ویلی تک LOC ہے، اور LOC کے قریب حساس ترین علاقہ ہے، وہاں ماتمدار بستے ہیں، حسین کے عزادار بستے ہیں۔ میں نے کہا کہ عزاداری دینا سکھاتی ہے، عزاداری تہذیب سکھاتی ہے، سلیقہ سکھاتی ہے، اور یقین رکھیے حسینیت سے صرف امن پھیلتا ہے، کبھی کسی کو نقصان نہیں۔ صاف طور پہ آپ نے دیکھا کہ صاف طور بتا بھی رہے ہیں کہ جو حسین کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ ایک انسانیت کے چاہنے والے ہوتے ہیں، اور اسی لیے پردھان منتری نریندر مودی کی بات کریں، مہاتما گاندھی کی بات کریں، جواہر لال نہرو کی بات کریں، ہر ایک جو لیڈرز ہیں وہ ہمیشہ امام حسین کے بلیدان کو یاد کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک اور بھی عزادار ہیں، کتنا ناصر صاحب، کتنا ایک غم ہے، آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس کو، اور کیسے ہر کمیونٹی کا لوگ اس میں سب شامل ہوتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو واقعات کربلا ہے اور جس کی ہم لوگ یاد مناتے آ رہے ہیں پچھلے 1400 سالوں سے، ایکچولی یہ ظلم کے خلاف ایک آواز ہے، احتجاج ہے، جو اس وقت کا جو امپیریلسٹ فورسز تھے کس طرح سے مٹھی بھر لوگوں نے ان کے ظلم کا مقابلہ کیا اور کس طرح سے انہوں نے سچائی کے راستے پر چل کے سربلندی کیا حق کو۔ اور خاص طور پر واقعات کربلا کا ہمارے ہندوستان میں آپ اگر دیکھیں تو ہمارا جو فریڈم اسٹرگل رہا، جو سوتنترا آندولن رہا، اس میں بھی اس کی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ مہاتما گاندھی نے خود کہا کہ ہمیں پریرنا جو نان وائلنس کی ملی وہ کربلا سے ملی، کہ کس طرح سے ایک مٹھی بھر لوگ ایک اتنی بڑی امپیریل فورسز سے لڑ سکتے ہیں اور جیت سکتے ہیں۔ یہ حوصلہ ان کو امام حسین سے ملا، اور یہی وجہ تھی کہ جب انہوں نے ڈانڈی مارچ شروع کیا تو انہوں نے شروعات میں صرف 72 لوگوں کے ساتھ لے کے چلے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم یہ جو ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، اس کی آواز کا ہمیں جو پریرنا مل رہی ہے وہ کربلا سے ملی ہے، اور چونکہ کربلا میں صرف 72 لوگ چلے تھے، شروعات ڈانڈی مارچ جو ہے وہ 72 لوگوں سے مل کر کے مہاتما گاندھی نے کیا، اور آج جو یہ آواز بلند ہو رہی ہے وہ ظلم کے خلاف آواز ہے۔ کربلا کے میدان صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، 7 ہندو بھی اس میں موجود تھے، وہاں 2 کرسچن بھی موجود تھے، شہید ہونے والوں میں زوراسٹرین موجود تھے، وہاں جیوز بھی موجود تھے۔ تو کربلا کی آواز صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ہر وہ دبے کچلے لوگوں کی آواز تھی جن کے خلاف ظلم ہو رہا تھا، اور اسی کا یہ احتجاج ہے۔ بالکل، دیکھیں سب سے بڑی چیز ہے یہی ایک عاشورہ اور ایک محرم ہوتا ہے جو دکھاتا ہے ظلم کے خلاف کس طریقے سے کھڑا ہونا ہے، اور یہی جو ظلم کی جو خلاف اگر آپ کھڑے ہوئے تو وہی آپ انسانیت کا پیغام آگے بڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا یہ جو جلوس نکل رہا ہے، اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں دلی کے پنجہ شریف کی درگاہ میں وہاں پہ جلوس جاتا ہے کشمیری گیٹ سے نکلتا ہوا، اور صاف طور پہ جو بتاتا ہے کہ حسین، جو امام حسین جو محمد صاحب کے نواسے تھے، وہ ان کی شہادت کو نہ انسان کل بھولا تھا، نہ آج بھولا ہے، اور نہ کبھی زندگی میں بھولے گا۔ میں علی عباس نقوی، NDTV کے لیے